السلام علیکم دوستوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، لیکن آپ نے شام غریبہ کا نام کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا۔ اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شام غریبہ میں محرم کی 10 تاریخ کو شیعہ مسلم کی طرف سے ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے، اور اس مجلس میں تمام شیعہ مسلم ایک بلڈنگ کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں جسے امام باڑہ یا امام بارگاہ کہا جاتا ہے، اور ان میں کافی تعداد میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ دوستوں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر شیعہ مسلم کے بارے میں شام غریبہ کے متعلق لوگوں نے بہت سی جھوٹی اور سچی باتیں سن رکھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے شیعہ مسلمانوں کی طرف سے سجانے والی اس محفل میں غیر شیعہ مسلموں میں الگ الگ طرح کی باتیں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ سچ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر باتیں نہ صرف جھوٹ ہیں بلکہ حد سے زیادہ شرمناک بھی ہیں۔ شیعوں کی اس مجلس میں جو ادھر ادھر کی باتیں مشہور ہیں، ان میں سب سے زیادہ فیمس بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 10 محرم کی رات سبھی شیعہ لوگ امام باڑہ، کہ جسے امام بارگاہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان میں کافی تعداد میں عورتیں بھی اکٹھا ہوتی ہیں، اور جب سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں تو اس میں باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، اور جب ان کا عالم آ کر ذکر شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساری بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور ان بتیوں کے بجھنے کے بعد وہاں موجود لڑکے لڑکیاں آپس میں ملاپ کرتی ہیں، یعنی کہ فزیکل ریلیشن بناتی ہیں، اور اس کے بعد اس زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آگے چل کر شیعوں کا ذاکر، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر بنتا ہے۔ لیکن دوستوں اس بات کا سچائی سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعہ کمیونٹی کے اوپر ایک بہت ہی گندا الزام ہے۔ دراصل دوستوں شام غریبہ کا تعلق سیدھے طور پر کربلا کی جنگ کے اس وقت سے ہے کہ جب 10 محرم کو امام حسین کے ساتھ ان کے تمام جوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان میں صرف چھوٹے بچے اور عورتیں ہی بچی تھیں۔ دوستوں اتہاس کاروں کی مانے تو 10 محرم کو جیسے ہی شام ڈھلی اور رات کا پہر آیا تو یزیدیوں نے اہل بیت کے تمام بچوں اور عورتوں کو بری طرح سے خیموں سے باہر نکال کر خیموں کو آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت کے اس افسوسناک حالات کو شیعہ کمیونٹی یاد کر کے غم مناتی ہے۔ اس میں اور دنوں کی طرح نہ ہی یہ لوگ زنجیروں سے ماتم مناتے ہیں اور نہ ہی جھنڈے لے کر کسی طرح کا جلوس نکالتے ہیں، بلکہ یہ لوگ 10 محرم کو امام باڑے کے اندر جا کر باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، اور شیعوں کے مطابق جب ان کا عالم آ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو یہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں، جیسے اہل بیت کی شہید ہونے کی خبر کربلا سے ابھی آئی ہو، اور یہ لوگ کربلا کے اس افسوسناک وقت کو، یعنی کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا یا جیسے برے حالات میں وہ لوگ تھے، انہی ساری چیزوں کو اس شام غریبہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے 10 محرم کی وہ رات کربلا میں کیسے گزاری تھی۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ غریب اس انسان کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے وطن سے دور رہ گیا ہو، اور کبھی کبھی اس ورڈ کا استعمال اس انسان کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی مدد کے کہیں دور تنہا رہ گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شیعوں کی طرف سے اس ورڈ کو اہل بیت کے لیے جوڑا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ بنا کسی مدد کے اپنے وطن سے بہت دور کربلا میں تنہا رہ گئے تھے۔ دوستوں شام غریبہ بھی ایک محفل کی طرح ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس محفل میں روشنی نہیں کی جاتی ہے، بس کچھ موم بتی جلا کر اجالا کیا جاتا ہے۔ دوستوں اس محفل میں شیعہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کو یاد کر کے غم و افسوس میں آنسو بہاتے ہیں۔ دوستوں شام غریبہ منانا اور شام غریبہ کی مجلس منعقد کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، جس کا اہل سنت والجماعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے صرف شام غریبہ کی حقیقت آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آپ کی اس سے متعلق کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔